بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے۔ چاہے انسان جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کروں تو میں کر ہی نہیں سکتی، لیکن اس کی رحمت اتنی ہے کہ 100 گناہ، 1000 گناہ، کروڑوں گناہ ہو جائیں لیکن پھر بھی اس کی رحمت کا دریا جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ادھر واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، لیکن اللہ کی رحمت کیسے ایک بندے کو اپنے قریب لے آتی۔ اتنا گناہ گار بندہ تھا۔ ایک زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اتنا سخت مزاج اور اتنا ظالم تھا کہ اس کے غصے سے ساری بستی اس سے ڈرتی تھی، اور اس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا۔ سوچیں، 99 لوگوں کا مرڈر کر چکا تھا، اور اس کے دل میں اندھیرا مچ چکا۔ صرف اس کو غصہ، سخت مزاج اور انا پسند، بس جو میں نے کہہ دیا، جس نے اس کی بات نہ مانی چل وہی وہ قتل۔ لیکن ایک دن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں انسان کے اندر اس کا ضمیر جب بھی وہ کام غلط کرتا ہے نا، اس کو بار بار آوازیں مارتا ہے، نہ کر نہ کر۔ لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس نے زندگی برباد کر دی، گناہ کا بوجھ اس کے سینے پر تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا رول آتا ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان کھلا دشمن ہمارا۔ اب اس نے کیا، شیطان نے اپنا یہ رول ادا کیا، تم جیسے انسان کو اللہ معاف کرے گا جس نے 99 قتل کر دیے ہیں؟ تم جیسے انسان کو جاؤ تمہیں اللہ کیا معاف کرے گا، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں۔ یہ شیطان ایسے ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں نا، جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تم نے کیا کہتے ہیں، تمہارا دل نہیں ہے، دل سے نماز پڑھنا۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں دل ہی نہ لگے؟ لیکن نماز پڑھنی چاہیے، چاہے دل ہو نہ ہو، یہ ہم پہ فرض ہے۔ تو مگر اس کے دل میں ایک چنگاری آئی، جس کو کہتے ہیں ایک لاوا اٹھا۔ اس نے پوچھا، اس بستی میں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ عابد سے مراد عظیم بندہ، سمجھدار بندہ۔ لوگوں نے ایک بزرگ عابد کا نام بتایا، جو بزرگ تھا، ایکسپیرینس والا، جس کو بزرگ کہتے ہیں، ذہین بندہ، اس کا بتایا۔ اب وہ شخص جو ہے اس عابد کے پاس گیا۔ اس نے کہا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے قبول؟ عابد نے غصے میں کہا، نہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں۔ اب ساری بات ہے، ہمارے تمہارے پاس کوئی جائے تو ایک دفعہ وہ بتائے کہ 99 لوگوں نے کہا میں نے قتل کر دیا، ہم بھی اس پہ بھڑکیں گے۔ لیکن یہاں اس عابد نے کیا کہا، جاؤ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہاں اس نے کیا کیا، اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس کر دیا۔ لوگوں نے پھر اس نے غصے میں آ کے نا اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قاتل ہو گئے، اس نے 100 قتل کر دیا۔ اس غصے میں اس سے بزرگ کو بھی اس نے قتل کر دیا، لیکن پھر بھی اس کا دل بے چین تھا۔ اب اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا، یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس بار لوگوں نے ایک سچا عالم بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے پھر اب عالم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تم اور تمہاری توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں برائی زیادہ ہے، تم وہاں سے ہجرت کرو۔ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا۔ دیکھیں یہاں علم کی اہمیت سمجھیں آتی ہے آپ لوگوں کے۔ ایک علم اور ایک عابد جس نے مایوسی کی امید دلائی، ایک عالم، علم والا، شعور رکھنے والا، وہ شخص توبہ کا پکا ارادہ کر کے نکل پڑا۔ دل میں سچی وہ کیا کہتے ہیں نا، ندامت ہوتی ہے بندے کو، وہ تھی۔ وہ چل رہا تھا، چلتا کہ راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب منظر دیکھیں،
رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب عذاب کے فرشتے بولے یہ 100 قتل کر چکا ہے، رحمت کے فرشتے بولے لیکن یہ توبہ کر کے نکل چکا تھا۔ ہائے ہائے، میری رونگٹیں کھڑی ہو گئی ہیں سن کے۔ 100 قتل کرنے کے بعد رحمت کا فرشتہ کہہ رہا ہے یہ توبہ کر کے نکلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو حکم دیا کہ ناپ لو، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اس کا حکم وہی ہوگا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے نیک بستی کو قریب کر دیا، سبحان اللہ، اور گناہ والی بستی کو دور کر دیا۔ جب ناپ لیا گیا وہ 1 بال کے برابر نیک بستی کے قریب نکلا، 1 بال کے برابر، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ مایوسی شیطان کی ہتھیار ہے۔ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ سچی توبہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ طاقت اور انوائرمنٹ چینج کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بس ہم لوگ ادھر رہ کے نا ہم لوگ گناہ نہیں کام ہو رہے، تو آپ جگہ چینج کر لو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں یا آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا یا آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو اب بھی نماز نہیں پڑھتے، ہمیں جب اللہ توفیق دے گا ہم تب بھی نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے، تو نماز کو قائم کرو، نماز کو پکڑ لو۔ نماز آپ کی کنجی ہے، میں کہتی ہوں کنجی ہے آگے کے راستے آسان کرنے کے لیے۔ نماز پڑھا کریں اور نماز کی دعوت بھی دیا کریں لوگوں کو۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرے اندر بھی ایک نئی ہوپ پیدا ہو کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین یا رب۔